الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، جیسے ہم نے طے کیا تھا کل میسج جو آیا تھا آپ لوگوں کی طرف، اس میں کیا تھا؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے. آج سوال جواب ہے سر. جی، اصل یہ ہے کہ ہم نے، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ سوال کر لیں، اس کے میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میں آپ لوگوں کو کچھ نیا نہیں پڑھانے والا. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتائیں. کہیں کوئی کنفیوژن آئی ہو، کوئی سیمپل کوئز جو بھیجا تھا اس میں کوئی پرابلم آئی ہو تو ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. تو ہاتھ کھڑا کر لیں، 1 بائی 1 کوشچنز لے لیتے ہیں. پھر تو جن کے پاس کوئی سوال ہیں تو ایک ایک کر کے ہاتھ بلند کرتے جائیں اور جو ہے وہ ہم سوالوں کو ایڈریس کرتے چلے جائیں گے. جی، المن سائل ہے کوئی سوال کرنے والا؟ یا سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ سر وہ آپ ایسا کریں کہ 25 سے اس کا تھوڑا سا گرامر کا آپ کرتے جائیں، ہم لوگ ساتھ ساتھ کوشچن پوچھتے جائیں گے. میں کیا کروں؟ 25 سے 26 کا؟ جی سر، یہ بہتر طریقہ ہے نا. جو ہم نے گرامر والی جو نئی ٹرمز پڑھی ہیں نا، آپ تھوڑا سا ان کی اپلیکیشن جو ہمارا کوئز ہوگا 25 پیج سے لے کے 27 تک، سر جیسے آپ وہ کرواتے ہوتے ہیں ایک ٹیبلر فارم میں سارا، وہ اس طرح. تو جو ہمیں کوئی کنفیوژن ہوگی بھی تو پھر وہ یہ تو کل میسج اسی لیے کیا تھا نا کہ یہ آپ لوگ ٹرائی کر لیں تاکہ کوئی کنفیوژن ہو تو پھر اس کو پوچھ لیں. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اچھا جی، سسٹر نسرین آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ سسٹر نسرین نعمانی. جی، میں نے نا دو اس میں ورک جو ہوم ورک تھا نا، اس میں 2 سوالوں میں ایک آپشنز آئی تھی. اس میں مجرور کی صفت اور اس میں انا کی صفت. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوتی ہے. اچھا، مجرور کی صفت، اسم مجرور کی صفت ہے اور اسم انا کی صفت. میں اس وقت یاد نہیں کوشچن نمبر. اچھا مجھے اب یہ بتائیں، آپ کو یہ پتہ ہے مجرور کیا ہوتا ہے؟ جی، مجرور جار مجرور اور مضاف میں بھی مجرور ہوتا ہے. مضاف اور دوسرا تھا اسم انا. یہ 2 مختلف سوالوں میں تھے. جی، 2 مختلف جگہوں پر تھے. اس کو اگر میں لکھتا ہوں فی بیت جدید، اور اس کا میں لکھتا ہوں دو جملے لکھے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے اوپر؟ یہ کیا ہے اوپر والا؟ فی بیت جدید. فی بیت جدید. اور نیچے والا کیا لکھا ہے؟ ان الطفل الصغیرہ. ان الطفل الصغیرہ. جی. اچھا اب مجھے بتائیں، فی تو ہو گیا، اوپر والا تو سمجھ آ گئی بات. بیتن پہ وہ جدید جو ہے وہ جدید جو ہے وہ یہ بیتن جو مجرور تھا اس کی صفت ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ مجرور کی صفت. ان الطفل الصغیرہ، بے شک چھوٹا بچہ. طفل بچے کو کہتے ہیں، چھوٹا بچہ. تو یہاں پر الطفل الصغیرہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ الطفل الصغیرہ. چلیں آسان کرتے ہیں، توصیفی ہوا نا، توصیفی ہوا. کبھی توصیفی تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. یہ
अतिफल सगीर कोई ऐसा नहीं है ना जो हमने पढ़ा है, बैत को ही ले लेते हैं। इन्नल बैतल जदीदा, तो ये अल बैतल जदीदा मुरक्कब तौसीफी हुआ। तो अब इन्ना तो हो गया हर्फ जो अखवाते इन्ना और इन्ना उसकी, अल बैता इन्ना का इसम हो गया। तो अल जदीदा क्या हुआ? ये इसकी सिफ्त हो गई। किसकी? अल बैती का। अल बैता की क्या हैसियत है? अल बैता तो इस वक्त मदा नहीं वो है ना, तौसीफ है, इसम तौसीफ है ना, इसम उसमें नहीं मौसूफ है ना, वो तो है मौसूफ सिफत, तो ये आपस में है। अल बैता का पीछे वाले के साथ इन्ना के साथ क्या रिलेशन है? इसमो इन्ना, इस्मो इन्ना हो गया ना। तो अल बैता जो है वो इस्मो इन्ना है और अल जदीदा इस इस्मो इन्ना की सिफत बन रही है। अच्छा, ये चीज है यहाँ। ठीक है। इस तरह की कोई मेरे ख्याल में पता नहीं एग्जांपल्स आई थी कि नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल ठीक है, अब समझ आ गई आगे। मैंने कहा शायद वैसे ही इस्मो इन्ना की सिफत क्या होती है, कंफ्यूजन के लिए दे दिया, नहीं लेकिन ये है, वाकई है। अच्छा जी, तो मजीद कोई सवाल? बाकी हाँ, बाकी ना एक था कि उसमें वाहिद जमा का मसला था कि वाहिद को देखना पड़ता है कि वो मुकद्दरा है या जमा को देखना। एक सेकंड, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बात नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने माइक्स बंद रखें, और क्वेश्चन भी है तो पहले हाथ खड़ा कर लें ताकि एक वक्त में एक का माइक ऑन हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अच्छा, वाहिद जमा की आप क्या कह रही थी सिस्टर? अच्छा, वो अगर हमने मुकद्दरा डिसाइड करना हो तो उसका वाहिद इसम को एज्यूम करेंगे कि जो अगर जमा सामने है तो जमाई को जमा अगर वो नजर आ रहा होगा, जैसे कौन सा लफ्ज था, वलियात, वलियाता मुकद्दरा, बिल पता मुकद्दरा। ये एक्सक्यूज मी सर, ये बिलजा की बात कर रही हैं शायद, उसमें ये कंफ्यूज थी ना। इसकी जमा में बिलजात, एक मिनट, मुकद्दरा बिलजा वाला कुछ ऐसे था। ये वाला यतामा मेरा ख्याल है लफ्ज़। यतामा वाला। अब मैंने इसको एज्यूम किया कि अल यतीमो जो मुकद्दरा तो होता नहीं। नहीं, ये होमवर्क में था या सैंपल क्विज में था? होमवर्क में था। होमवर्क नंबर याद है? होमवर्क का नंबर जो अभी रिसेंट आया है उसमें, या उससे भी पिछले में किसी अभी में? रिसेंट अभी वाला 27 वाले ABCD वाले में मैं निकाल अच्छा, के देख। ये खोल लिया मैंने मेरे सामने। अच्छा, इसके बारे में क्या था कि अल यतामा, वो मंसूब अल फतह अल मुकद्दरा है या मंसूब अल फतह जाहिरा है, कुछ इस तरह का सवाल। इस 13 पर है, क्वेश्चन नंबर 13, अस्मा के एराब की वजह बताएं। इसको ये ले लेते हैं ना, लई सल्ब किधर है, ये वजूहा के बारे में क्या लिखा आपने, ये क्या है? वजूहा तो ठीक है, ये तो मंसूब है, वो उसका नहीं, सवाल क्या था, एराब की वजह। चलें, ये होगा 13 में, ये एराब की अलामत बतानी है। वजूहा में एराब वो की अलामत मफूल क्या बिही है? ना, वो मफूल बिही है, वो वजह वाला था, ये अलामत है। यहाँ पर वजूहा के एराब की अलामत क्या है? नहीं यहाँ वजूहा वाला गलत नहीं हुआ, गलत हुआ है अल वन बाय वन सारे करते हैं ना, सारे कर लेते हैं ना, चलो ठीक है। फिर यतामा पे भी आ जाएंगे। वजूहा में एराब की अलामत क्या है? ये तो वो पता
फतहा आ गई, ठीक हो गया, मंसूब है और फतहा के साथ। क़िबला, ठीक है, किबला में ये भी ये ज़र्फ है और मफूल फीही है। अलामत बतानी है, यहाँ पे हम सिर्फ अलामत की बात कर रहे हैं। अलामत फिर वही फतहा है, फतहा है। आगे आ रहा है वलाकिन्नल बिर्रा, अल बिर्रा में भी फतहा, ये भी फतहा है और ये उसका लकिन्ना का इसम है। इसम बन रहा है। आगे आ रहा है वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा में ज़वी क्या बन रहा है? ज़वील मफूल बिही बन रहा है, मफूल बिही बन रहा है और मफूल बिही मंसूब होता है, जी, ये मंसूब है जी, तो इसके नसब की अलामत इसकी या है। या है। तो अगर ये नसब ना होता, रफा होता तो फिर क्या होता? अलिफ होता है। नहीं, अलिफ ना होता। ज़वी के बारे में क्या बताया था, ये किसकी ज़ू तरह है? वाव होता है, वाव होता है, वाव होता है ना, ज़वू हो वाव जाता, होता है, ज़वू। हाँ, वाव होता है, जू ना होता, ज़वू होता, ज़ऊ होता है, दो वाव आता जी जमा ज़वू, होता जी है, जमा। है। जमा। और आखिरी ये था अल यतामा, इसमें आपको कंफ्यूजन हुई, ठीक है। हाँ, अब कंफ्यूजन क्या थी कि अल यतामा में जो है वो इसका जो है वो एराब की अलामत क्या है। आपको जी। याद होगा हमने सर, दो एक और चीजें बात, पढ़ी। सॉरी मैं जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक और बात, यहाँ जो बुक में है ना उसमें खड़ी जबर दी थी और जो वहाँ ऑप्शन में थी वो लेटी हुई जबर थी, जो नॉर्मल जबर होती। दोनों आ रही हैं। हाँ, और पढ़ने में ना असल में ये देखें अच्छा ये अब तो वो है, एक्चुअली पढ़ने में आपने इसको क्या पढ़ा है, खड़ी पढ़ी है या लेटी हुई पढ़ी है यतामा में? किताब में तो खड़ी थी ना, तो मैंने इसको ज्यूम खड़ा किया। हाँ तो खड़ी जबर ही है, खड़ी ही है। हाँ, हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं, हमने एक चीज पढ़ी थी इसम मनकूस जी, और इसम मकसूर, ये याद है आपको? क्या होता है इसम मनकूस और इसम मकसूर? दोनों मिक्स कर जाती हूँ, यही मसला होता है। अच्छा सर, ये जो खड़ी जबर वाला है ना, ये जी, एक तो मूसा वाला है ना, वो तो मकसूद है, ठीक है ना। और कौन जो सा ये वाला है है? ना काजी वाला, ये मनकूस है, तो मैं इसको काजी काजी से वाला रिलेट जो है किया, वो मनकूस है और मूसा वाला जो है वो मकसूर है। तो मकसूद है। दोनों की क्या इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काजी है या मूसा है, सब मनकूस है या मकसूर? पहचान क्या है दोनों की? काजी में क्या है कि आखिर में जेर और उसके बाद या आ रही है, ई का साउंड आ रहा है, ठीक है राइट? जी। यही पहचान है ना, और तो कोई पहचान नहीं है या है कोई? नहीं, आप नहीं, कैसे पहचानेंगे किसी इसम को कि ये इसम मनकूस है या इसम मकसूर, बताएं। वो उसमें जेर और या आती है मनकूस में, और मकसूद में और खड़ी जबर आती है, मकसूर और में वो आखिर तीनों में हालतों खड़ी में जबर, चेंज नहीं होती। और इसम मकसूर में क्या होता है? वो तो दो सूरतें लेती है ना, एक मकसूर, मकसूर, हाँ, मनकूस मनकूस की बात में, ये मनकूस की बात नहीं कर रहे हम, मकसूर खड़ी जबर वाले की बात कर रहे हैं। ये तीनों हालतों में एक जैसी रहती है मुकद्दरा। तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, तो हम क्या बताया था कि तीनों हालतों में एराब जो है वो क्या होता है? बिल फतहा अल मुकद्दरा होता मुकद्दरा। है, मुकद्दरा होता है। अब आए यहाँ पे ऑप्शन क्या था? मंसूब बिल फतहा अज़्ज़ाहिरा, तो अल यतामा पे ज़ाहिर है या नहीं है? नहीं है तो सही, लेकिन मैं इसको वाहिद जमा से कंफ्यूज कर गई। वाहिद जमा समझे? से कैसे कंफ्यूज कर गए आप? देखिए कहना जब हम ये एराब की बात करते हैं ना, एराब ये में नहीं, वाहिद जमा को नहीं देखा जाता, मुज़क्कर मुअन्नस में बहरहाल वाहिद जमा को की तरफ जाया जाएगा बाज़ सूरतों में। एराब में मुज़क्कर मुअन्नस एराब को देखने के लिए वाहिद जमा की कोई जरूरत नहीं है। एराब तो वो जो एक पर्टिकुलर लफ्ज हमारे सामने है, हमने उसी लफ्ज का एराब देखना है। अच्छा जो सामने अगर है, जी, व्हाटएवर इट इज, वट एवर इट इज, हमने उसी को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये किस अंदाज से आ रहा है।
ہاں اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے تو پھر ہمیں کچھ صورتوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو جا کر دیکھیں. جیسے ملائکہ ہے تو ملائکہ جمع ہے اور آخر میں گول تا ہے. ہم نے رول یہ پڑھا ہے کہ جس اسم کے آخر میں گول تا آ رہی ہو وہ مؤنث ہوتا ہے, لیکن ملائکہ کو ہم مؤنث نہیں کہتے, ہم ملائکہ کو کہتے ہیں مذکر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا واحد مذکر ہے. ملک فرشتہ وہ مذکر ہے, تو اس کی جمع بے شک جو ہے وہ آ رہی ہو تا کے ساتھ, لیکن وہ ہوگا مذکر ہی. تو مذکر اور مؤنث کو دیکھنے کے لیے تو ہم واحد جمع کو دیکھ کر جو ہے وہ طے کریں گے. بعض جگہوں پر, وہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے. لیکن اعراب دیکھنے کے لیے ہمیں واحد جمع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے جو پرٹیکولر لفظ لکھا ہوا ہے ہم اسی کو دیکھیں گے اور اسی سے جو ہے وہ اعراب کو ہم پہچان لیں گے. اچھا پتہ تھوڑے سے میرے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں یہ تھا, وہ جو ہے نا شاعر اللہ والا, شاعر اللہ شیئر واحد ہے نا, غیر منصرف, تو وہ میں اس سے کنفیوز کر گئی شاید میں بھی. چلیں ابھی کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جی سر حفصہ. شکریہ. السلام علیکم سر. وہ آپ نے ایک دن بتایا تھا کہ ضمائر جو ہوتے ہیں, جو اٹیچ والے ہوتے ہیں اس کا تو مرفوعی ہوتا ہے, جو دوسرے ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ والے جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس کا اعراب دیکھنا پڑتا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کو اگزامپل وغیرہ دے دیں گے؟ وہ اتنا سمجھ نہیں آیا تھا پہلے, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کہا تھا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو اب کیا اس کے رول ایک چارٹ بنا لیتے ہیں ضمائر کا. ضمائر تین طرح کی ہیں, مرفوع, منصوب اور مجرور. پھر ان میں سے ہر ایک, مرفوع اور منصوب دو طرح کی ہیں, مرفوع منفصل اور مرفوع متصل. اسی طرح منصوب بھی منفصل اور متصل. مجرور کی ایک ہی قسم ہے متصل, اس میں منفصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مرفوع منفصل کی مثالیں ہوا, ہم, انتا, انا اینڈ سو آن, جو یہ ساری ہم نے پڑھی ہیں. اس میں مذکر مؤنث واحد جمع سب شامل ہیں. کیسے ہیں ذرا؟ ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. ہیا, ہننا, انتی, انا, انتن, ہما, انتما. مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب آگے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری جو ڈیٹیچڈ پروناؤنز ہم نے جو شروع میں پڑھی تھی وہ ساری مرفوع ہوتی ہیں ہمیشہ. متصل ہوں اور مرفوع ہوں تو یہ کب ہوتی ہیں؟ جب یہ فعل کے ساتھ بطور فاعل آ رہی ہوتی ہیں. فعل کے ساتھ بطور فاعل آ رہی ہوں, یا جو ہم نے پڑھے ہیں وہ کانا اور اس کی بہنیں, وہ بھی فعل ہی ہیں اصل میں, تو ان کا اسم اگر ہوگا تو وہ بھی مرفوع متصل کی, اگر ضمیر کو ہم اس کا اسم بنا رہے ہیں. مثلا فعلا میں تو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, لیکن فعلو ہے. اسی طرح فعلتا, فعلتو, فعلتم اور فعلنا. تو اس میں ضمیریں کون سی ہیں؟ فعلا میں تو چھپی ہوئی ہے. تو سر حفصہ بتائیے آگے باقی جو ہیں اس میں ضمیریں کون سی ہیں؟ فعلو, فعلتا, فعلتو, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, انا. نہیں, اچھا یہ فعلو میں ضمیر کیا ہے؟ ہم. اچھا واو. ہاں بالکل. فعلو میں واو ہے, فعلتا میں تا ہے, فعلتو میں تو ہے, فعلتم میں تم ہے, فعلنا میں نا ہے. جی ٹھیک ہے. جی سر. وہ
نیکسٹ جو ہے وہ اگلی بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں یہ جو فعلو میں یہ جو واو ہے یہ ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ جو ٹھیک ہے فعلتا میں تا ہے یہ انتا کو کر رہا ہے، تو میں انا کو کر رہا ہے، تم انتم کو کر رہا ہے، یہ انتم، اگلی بات ہے، نیکسٹ سٹیپ ہے۔ ٹھیک ہے بیسیکلی صحیح جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہاں ضمیر یہ واو تا تو تم نا ہے، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک صحیح ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ فاعل بن کر آ رہی ہیں۔ فعلو میں چونکہ واو فاعل ہے، تا میں تا فاعل ہے، فعلتو میں تو فاعل ہے، تم میں تو یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ یہ مرفوع ہے مرفوع اور ہے، متصل، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے اسی جی طرح سر اگر یہ فعل ناقص کے ساتھ ہوں گی تو کانا تو ہو گیا، اس میں تو ضمیر چھپی ہوئی ہے، کانو ٹھیک ہے میں پھر کانو میں کانا کا اسم کیا بنے گا؟ سر اس کا ہم بن جائے گا نا، یا واؤ اس کو کہہ ہم دیں گے؟ نہیں، واو، ہم نہیں واؤ بنے کہیں گا، گے، واو بنے گا۔ واؤ کہیں گے، سوری واؤ کہیں گے، ٹھیک ہو گیا ہم تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ واو ایکسپلینیشن، ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی سر کانو میں کانا کا اسم واو، واؤ ہے، کنتا میں تا ہے، تا، کنتو میں اس میں بھی تا زب پیش کے ساتھ، تو، اور کنتم میں تم، تم، اور کننا میں نا، نا، ٹھیک ہو گیا۔ جی تو اچھا یہی ضمیریں جب فعل مضارع میں جائیں گی تو فعل مضارع میں بھی سیم ہوگا۔ فعل مضارع ہم نے کیا پڑھا؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، اور تفعلون، میں اس کو آرڈر تھوڑا چینج کر رہا ہوں، اور افعلو اور نفعلو۔ تو یفعلو میں ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، ہوا۔ تفعلو میں بھی چھپی ہوئی ہے، کیا چھپا ہوا ہے تفعلو میں؟ انتا، انتا یا ہیا چھپا ہو سکتا ہے، کیونکہ تفعلو ہیا کے لیے بھی آتا ہے، اور افعلو میں انا چھپا ہوا ہے، نفعلو میں نحنو چھپا ہوا ہے، باقی بچ جاتے ہیں یہ یفعلون اور تفعلون۔ ٹھیک ہے اس میں یفعلون واؤ میں ضمیر، یفعلون واؤ میں ضمیر کیا ہے؟ واو، واؤ اور یہ واو یفعلون والا واو کس کو بتا رہا ہے؟ ہم کو، ہم، اور تفعلون میں ضمیر کیا ہے؟ واؤ، یہ بھی واو ہے، لیکن یہاں ٹھیک پر ہے یہ انتم والا ہی انتم کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوگی جی بات؟ یس سر الحمدللہ۔ اچھا جی، اچھا تو سر اچھا یہاں جی، پہ ہم اس کو واؤ نون نہیں کہیں گے، صرف واؤ ہی نہیں کہیں گے؟ نہیں نون نہیں کہیں گے، اچھا ٹھیک ہے، واؤ پہ ہی ہم نے اس کو کرنا ہے۔ ضمیر واو ہے، کیونکہ نون جو ہے یہ ان ڈراپ بھی ہو افعال جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھے تھے افعال خمسہ، یاد ہے؟ اس میں گر جاتا ہے جی سر۔ افعال خمسہ، تو افعال خمسہ کیا ہیں؟ یفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، علونا، یفعلون، یفعلون، تفعلون، اور تفعلانی، تفعلین۔ تفعلینا، تفعلون، اور ایک تفعلینا، اور آخری تفعلین، یہ 5 ہیں۔ جی ان کی کیا اسپیشلٹی تھی، خاص بات کیا تھی؟ سر ان کا نون گر جاتا ہے۔ نون کیوں گرتا ہے؟ کیوں گرتا ہے نون؟ سر یا تو یہ مضاف بن کے آ رہے ہوں گے، یا فعل مضاف بن سکتا ہے؟ نہیں سوری نہیں، مضاف نہیں بنے گے، سوری اس کا ایک اور ریزن تھا جی، وہ ہتھوڑے والے، اور حرف ہتھوڑے اور چھری والا، تو Yes, ہتھوڑے sir. اور وہ چھری والے الفاظ جب آتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سر ایک وہ تو جمع کا بدلتے ہیں، جمع کا نون کے اعراب بدلتے ہیں۔ ایک جی سمپل فعل کے ساتھ ہتھوڑے یا چھری والے الفاظ آ کر اس فعل کا اعراب بدلتے ہیں، رائٹ؟ جی یا فعلو سمپل تھا، رفع کی حالت میں، چھری والا آ گیا لم، اس نے اس کو اعراب بدل دیا، اس کو رفع سے جزم میں لے گیا۔ ہتھوڑے والا آ گیا ان، اس نے رفع سے نصب میں لے گیا، تو اس نے کیا کیا؟ تبدیلی کی اس کے اعراب میں، ہتھوڑے اور چھری نے۔ تو ان سے پہلے جب آتے ہیں ہتھوڑی یا چھری، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ نون چلا جاتا ہے، نون چلا جاتا ہے۔ تو نون کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا اعراب بدل گیا ہے، ٹھیک ہے رائٹ؟
تو اعراب کی تبدیلی نون کی موجودگی یا نون کے حذف کی صورت میں ہمیں پتہ چلتی ہے. اس لیے ان افعال کے آخر میں یہ جو نون ہے اس نون کو کہا جاتا ہے کہ یہ نون اعراب کا نون ہے، کہ اگر یہ موجود ہوگا تو اعراب کچھ اور ہے، اگر یہ موجود نہیں ہوگا تو اعراب کچھ اور. یہ بات سمجھ آئی؟ جی سر اس کی کوئی اگزامپل دے دیں. اگر کسی میں نون ہے تو آپ ہم سے پوچھیں کہ اس کا کیا اعراب ہے، اور کسی کا گرا ہوا ہے تو اس کا بھی پوچھیں تاکہ کلیئر ہو جائے. سمپل دیکھ لیں. یہ دو ہیں. یذکرون، چلیں اس کو میں وہ یہ دوسری صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کو میں کر دیتا ہوں یتذکرون. یتذکرون، اب اس کو کیا بتائیں گے؟ یہ فعل مضارع ہے. سر فرسٹ والا؟ یہ پہلے دوسرے والا یتذکرون. جی سر فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. متکلم ہے، جمع ہے. متکلم ہے نہیں سر غائب ہے. فعل تتذکرون مضارع واحد ہے یا جمع؟ جمع. جمع. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر اور غائب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کو دیکھیں، اس کے اعراب کیا ہے؟ یتذکرون کیا کہیں گے اس کا اعراب؟ کس حالت میں؟ رفع، نصب، جر، جزم؟ رفع. مرفوع. حالت مرفوع رفع. ہے. اصلی حالت مرفوع کی علامت کیا ہے؟ یعنی اصلی حالت کو چھوڑ دیں، واو. علامت کیا نظر آ رہی ہے؟ واو. ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات مانتے ہیں، میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ واو، لیکن یہ اب یہاں پہ آ جائیں. یہ کیا ہے؟ سسٹر عظمیٰ ابھی آپ ہی اس کو کمپلیٹ کروائیں. جی تاکہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس اچھے طریقے سے ہو. جی سر وہ اس میں آئی تھنک واو نون ہوگا، اس میں واو ہوگا. وہ نون نہیں ہوگا نا، وہ تو یہاں بھی ہے نہیں وہاں سر بھی ہے. اس میں نہیں، وہ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا چلیں سر. یتذکرون میں مرفوع کی علامت آپ نے کہا واو نون. ٹھیک، ادھر آپ کہہ رہی ہیں صرف واو، تو واو تو دونوں جگہ کامن آ گیا، تو دونوں کو ایک جگہ رفع کی حالت ہے، دوسری جگہ نصب کی حالت ہے، تو دونوں میں ایک ہی علامت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک ہی طرح کا ورڈ، ایک ہی طرح کا لفظ، ایک ہی طرح کا فعل، دونوں میں ایک ہی جیسی علامت نہیں لے گا. وہ علامت وہ ہوتی ہے، انڈیکیشن وہ ہے کہ اس کے ہونے سے اس کی الگ پہچان ہو، نہ ہونے سے الگ پہچان ہو. یہ کوئی مطلب وہ تو نہیں ہے نا کہ ڈوئل نیشنلٹی تو نہیں ہو سکتی نا. یہاں پر یہ ہے کہ نون ہے تو رفع ہے، نون نہیں ہے تو رفع نہیں ہے، بس خلاص. تو چینج آ رہا ہے نون کا ہونا یا نہ ہونا. تو یہاں نون ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے بثبوت النون، اس کا نون ثابت موجود ہے. جی جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں نون نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے حذف النون. رائٹ. جی سر. تو یہ جو نون ہے یہ صرف اعراب کی انڈیکیشن اور علامت کے لیے آتا ہے، اس لیے ہم اس کو جب بھی بات کریں گے کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے یا کوئی بھی ہے تو ہم صرف نون کو دیکھیں گے. واو الف اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ واو ضمیر ہے. یتدبرون میں بھی یہ پائی جائے گی اور یتذکرون دونوں میں. واو چونکہ ضمیر ہے اور ضمیر فاعل کے طور پر آ رہی ہوتی ہے تو فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تو موجود رہے گی. لیکن نون جو ہے وہ اعراب کی علامت ہے، تو وہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا یہ تو ابھی ہم ہوئے تھے صرف فعل، ضمیر، مرفوع، متصل اور منفصل، یہ دونوں کلیئر ہو گیا کہ منفصل ضمیریں تو ہو گئی، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، ہیا، ہننا، یہ ساری مرفوع منفصل ہیں.
تو کیا آپ کے سامنے اگر لکھا ہوا کہیں پر آ جاتا ہے انتا مسلمون اور آپ سے پوچھا جائے انتا کا اعراب کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ مرفوع مرفوع ہے. آنکھیں بند کر کے انتا کبھی بھی کسی اور پوزیشن میں آ ہی نہیں سکتا. انتا ہمیشہ مرفوع ہوگا, انا ہمیشہ مرفوع ہے, نحنو ہمیشہ مرفوع ہے, انتم ہمیشہ مرفوع ہے, ہیا ہمیشہ مرفوع ہے, اور ہن اور ہم ان کے بارے میں جو وہ مسئلہ ہے کہ یہ جب اٹیچڈ ہو کر آتے ہیں تو بھی ہم اور ہن نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا والا ہم ہے. اگر ہم المفلحون ہے تو پھر تو ہم مرفوع ہے, لیکن اگر کتاب ہم والا ہم ہے تو پھر وہ مرفوع نہیں ہوگا, پھر کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سارے اسی طرح فعل کے ساتھ جو ضمیریں جن کو ہم بطور فاعل یا نائب الفاعل لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں. جی سسٹر نورین. سر یہ ایک لکھا تھا ضمیر مستتر, اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, یہ جو ہم نے کہا نا ہوا میں چھپی ہوئی ہے, یہ جو چھپی ہوئی جس کو ہے نا اس کو کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مستتر. مستتر سطر سے ہے نا, سطر چھپانے والی جگہ, تو مستتر جو چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سر اس کو کیسے لکھیں گے؟ مستتر. میم سین تا میم را. مستترن. اس کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ کون سا ٹیبل کون سا بنتا ہے مستتر کا؟ یہ سر اسم فاعل اسم الفاعل ہے, تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ 70 سے سر استطاع کو جیسے اختلافا جیسا استغفرا جیسا. سسٹر نورین نے سوال اٹھایا مستتر کا, تو اگر وہی جواب دیں گی تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. ان کو بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا اور باقی بھی کلیئر ہو جائیں گے. سسٹر نورین آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی 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 بتائیں ذرا اس کا ماضی کیا بنے گا؟ مستتر مستتر ہے نا, تو مستتر کی طرح آپ نے کون سا اس میں فائل پڑھا ہے ٹیبلز میں؟ اس طرح یا پھر مستترن. دیکھیں آپ نے اسم ٹیبلز کتنے پڑھے؟ مزید بھی کے ٹیبلز ہم نے پڑھے ہیں 8. اسلم سے بنا تھا مسلمون. اختلافہ ہے سر. مختلفون. مختلفن کی طرح. تو اگر یہ مختلفن کی طرح ہے تو پھر اس کا ماضی کیا بنے گا سسٹر نورین؟ مشکل سوال کر دیا. مادے کے حروف نکالے, اس کو کریں مختترن جو ہے یہ مختلفن کی طرح ہے. شہزاد صاحب آواز تھوڑی ہے, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, آپ کا مائک تھوڑا سا موو ہو جاتا ہے. جی میں مائک کے قریب ہو جاؤں, یعنی کہ جی. تو مختلفن میں مادے کے حروف کیا ہیں؟ سین تا, اور مختلف میں خا, لام اور فا, اور اسی طرح سے اس میں آ جائیں گے. مستترن میں پھر کیا ہوگا؟ سین تا اور را. سین تا اور را. اس کا پھر ماضی مختلفن سے بنا تھا اختلافا. استترا. استترا. اختلافا سے استترا یستترو. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے مستتر. استترا وہ چھپا, مستترن چھپنے والا, تو ضمیر مستتر ہے, چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, یہ نور محمد صاحب کا. اچھا ہم ضمیروں کی بات کمپلیٹ کر لیں. نور محمد صاحب پھر آپ کی طرف. سر استغفرا سے بھی تو مستغفر ہی بنتا تھا نا, ہم یہ لیکن اگر اس میں سین ایکسٹرا ہوتا ہے نا سسٹر, یہ تو سین ایکسٹرا نہیں ہے, یہ تو روٹ لیٹرز میں سے ہے سین.
ठीक है। मुस्तगफिर वाली में सीन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर तो सीन मादे का है, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी मरफू की ज़मीरें क्लियर होगी सबको कि मरफू मुत्तसिल और मुनफसिल कौन सी हैं। आ जाए मंसूब पे, आ जाए मंसूब। मंसूब की भी दो किस्में हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल। मुनफसिल सिंपल है, इयाहू, इयाहुम, याका। मुनफसिल वाली वो क्या कहते हैं, सिलेक्टेड है, मालूम है, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी और के साथ होगा, ये इसी तरह से आएंगे, इयाहू, इयाहुम, याका, इयाया, इयाना, इयाकुम, इयाहा, ये सारी जो है वो ये इया के साथ जितनी भी हैं ये मुनफसिल हैं, इसकी एक ही सूरत है। मुत्तसिल ज़मीरें, ज़मीर मुत्तसिल हो और वो मंसूब हो, तो इसकी कौन सी सूरतें हो सकती हैं? या तो ये होगी इन्ना वगैरह का इस्म, और दूसरा ये मफूल बिही के तौर पर आ रही है, इन्ना वगैरह का इस्म, इन्नहू, और इसी तरह इन्नहुम, इन्नका एंड सो ऑन। ये सारी चूंकि इन्ना का इस्म है और इन्ना का इस्म नस्ब की हालत में होता है, इसलिए ये मंसूब है, और चूंकि ये इन्ना के साथ मिली हुई है इसलिए ये मुत्तसिल है। और मफूल भी के तौर पर जी सर, मुत्तसिल में जो सॉरी मुनफसिल में जो हमने पढ़ी है, ये या के साथ हु, हुम, काजी, कुमना जो थी, ये तो हमने मुत्तसिल की टाइप्स पढ़ी है, मुनफसिल की टाइप्स तो नहीं पढ़ी ना? नहीं, ये हु हुम मुत्तसिल नहीं है, ये मुनफसिल है। यस सर। सर वो QC1 में भी तो हम बात करते हैं ना, ये काफ जो है वो या उसका तकिया है, इस तरह करके बात करते होते थे। वो QC1 था, अब QC6 है। नहीं सर, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये उसके एक ही वर्ड नहीं होता शायद, इसका दो मिला के होते हैं, कुछ वो इस नहीं तरह है, का नहीं पढ़ा है, था। एक ही है, अच्छा एक ही लफ्ज है। इयाहू एक ही लफ्ज है, इयाहुम एक ही लफ्ज है, इयाका। QC1 में तो आप लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं, काबू करना था कि आप लोग भाग ना जाएं। उस वक्त आपको कहते हैं ये एक ही है, तो आप लोगों ने कहना था ये कैसे एक है, ये तो तीन लिखे हुए हैं, एक हमजा है, एक या है, एक हु है। वहां इसलिए आपको बताया था कि वो कुर्सी है, उसके ऊपर उसको टेक दिए जी बिल्कुल ऐसे ही तो आप लोगों को ये आसान ये चीजें समझ में, बाकी पढ़ लिया तो आपकी एक नई चीज, नई तो खैर नहीं है, ये बात हमने शायद, मुझे याद पड़ता है किसी 5 में भी हम इसको डिस्कस करके आए हैं। तो ये जो जमीरें हैं याहू वगैरह, ये मुनफसिल जमीरें हैं, क्योंकि हु या के अलावा यूं इस तरह आता नहीं है ना, ये जिहाद आइंदा जब भी आएगा तो ये बाद में आएगा। तो ये हमने वहां पढ़ा था नाबुदू का होना चाहिए असल में। यस सर। लेकिन हम इसको चूंकि पहले लाए हैं तो अब ये इयाहू हो गया, तो ये पूरा इयाहू एक ही लफ्ज समझा जाएगा, इया को अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। सिर्फ इया के साथ ही आते हैं मुनफसिल या कोई और भी? मंसूब जमीर मंसूब मुनफसिल ये सिर्फ इया के साथ ही आती है, किसी और लफ्ज के साथ नहीं आती। ये मफूल बन रही होती है, ये मफूल ही बन रही होती है हमेशा, मफूल के तौर पर आ रही होती है, और ये पहले आ रही होती है। इया या फअबुदून, इया या फत्तकून, कुरान में आया है इया का नाबुदू, ठीक है। बाज़ औक़ात ये ताकीद के लिए आता है, लेकिन आई थिंक सो कुरान में मेरा ख्याल है उस हिसाब के लिए ये उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इन केस अगर होता भी है, अगर ये इस्तेमाल होता भी है तो भी ये उसको उस वक्त भी इसको यही कहेंगे कि ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल ही है। इयाहू, इयाहुम, इयाया, इयाना, इयाका, इयाकी, इयाकुन्ना, कोई भी सूरत हो इया के साथ, ये हमेशा ज़मीर है, मंसूब है और मुनफसिल है। सर ये जैसे अभी जब हमने आयत नंबर 172 पढ़ी थी, इसमें भी था ना लास्ट में इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, तो उसमें भी वो मफूल बिही मुकद्दम आ रही थी ना? हाँ जी, तअबुदून के लिए मुकद्दम आ गया, इय्याहु
मफूल बिही मुकद्दम है और ताबुदून फेल फाइल बाद में आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। और मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है, इन्ना वगैरह का इसम जब बन रहा हो, इन्नहु इन्नहुम वगैरह, इसमें इन्ना सिर्फ नहीं है, ये हम जानते हैं, इन्ना की बहनें और भी हैं बहुत सारी, इन्ना अल्लाह वगैरह, वो सारी आपको पता है। और मफूल बिही, अब मफूल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेल माजी का ही मफूल भी बन रहा है, फेल मुदारे का भी हो सकता है, फेल अमर का भी हो सकता है, फेल नहीं का भी हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी ज़मीर जो बतौर मफूल बिही आ रही हो और वो किसी फेल के साथ जुड़ कर आ रही है, तो उस सूरत में वो मंसूब होगी और मुत्तसिल कहलाएगी। सर ये प्लीज रिपीट कीजिएगा दोबारा आपने, फेल के साथ जब कोई ज़मीर आ रही हो, ज़मीर हो बतौर मफूल, मफूल फेल की कोई भी टाइप हो सकती है, माजी, मुदारे, अमर, नहीं, किसी भी सूरत में फेल के लिए, किसी भी फेल के लिए मफूल बिही ज़मीर अगर आ रही है तो ये ज़मीर होगी मंसूब मुत्तसिल। मसलन इदरिबहु, अब यहाँ पर ये हु ज़मीर है, इदरिब तू मार, हु उसको, तो यहाँ पर हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है क्योंकि ये मफूल भी है। ठीक है। ला, तो ये तो सर इसको फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर वो मफूल बन रहा है तो वो होगा ही अगर हालत नसब में मंसूब होगा, क्योंकि मैंने तो वैसे ये चीजें ये मैंने ऐसे याद की है, मुझे ये रूल्स जो है ना, कुछ चीजों के मुझे रूल्स नहीं पता, लेकिन वो सम टाइम अब हमारे लिए ये भी आसानी होती है ना, हमारे पास एक्चुअली पक्की पकाई खीर तो मिलती है हमें क्विज में, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। सम टाइम ये भी होता है कि कुछ जो होता है आपको पता होता है कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपको लगता है फिर ये वाला होगा। जैसे बसबूते नून वाली जो चीज है वो एक्चुअली मुझे ऑलरेडी मैंने उसमें सही की है, लेकिन आप वैसे पूछते हैं तो वो नहीं पता होती, क्योंकि हमें अब आदत पड़ गई दूसरी वाली कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वी जस्ट टिक इट, हमें पता है कि ये नहीं होगा और दिस इज द वन, सो सम टाइम वी लर्न इट ऑन वे, लेकिन हमें वो जो एक ये जो प्रॉपर रूल होता है ना, उस पे फिर हम जब पूछा जाता है या कहीं उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर हम फंस जाते हैं। ऐसे ही है। इसका हल क्या किया जाए? फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, आप लोगों को रिटन होमवर्क्स मिलने चाहिए, होमवर्क एक पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाए और कहा जाए कि इसमें सारी चीजें आइडेंटिफाई करके ढूंढें, ये ना हो कि ऑप्शन दिए हुए हो आप लोग खुद लिखें। प्रवेश भाई कह रहे हैं कि हमारे सीक्रेट ना करें सर, तो फिर उसमें यही होगा कि 60 की क्लास में से 2-4 करेंगे, बाकी जो हमारे जैसे हैं, जिसको आपने कहा कि आप लोगों को फंसाया था QC1 में, अब हम फंस तो गया और इस हालत में आगे के ना आगे के ना पीछे के, अब कहते बस जो हो रहा है होने दे। नहीं वो अगर एक दफा ट्राई करके अगर देखें, क्या ख्याल है? यस सर। एक टेस्ट केस के तौर पर आपको एक इस तरह का होमवर्क टाइप बना कर दें जो कंपल्सरी ना हो, और आप लोग जो है वो आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको हल करें, सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करें और उसको एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब मोस्टली सारे लोग कर चुके हों तो उसके बाद फिर उसको डिस्कस कर लिया जाए, या कोई और सूरत बना ली जाए जिसमें आपको बता दिया जाए कि आपकी क्या चीज सही थी और क्या चीज गलत थी। क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जब हमारी ब्रेक वगैरह होती है ना, जैसे हॉलीडेज होती हैं, जैसे अभी ईद की हॉलीडेज थी, अगर हमारा क्विज नहीं था या कुछ ऐसा है तो उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं ब्रेक मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखेंगे हम, ये एक आइडिया है, चले इस पर गौर करें और ग्रुप पर बात करें, अभी के लिए हम उसको कर लेते हैं। ठीक है। और मजबूर ये है उसका तरीका, ये है कि फिर आप एक पेज या 2 पेज आप सिलेक्ट करें और एक दिन या क्लास में ही आप हमें उसका वो पहले तो पढ़ाएं और फिर उसी में से आप जिस तरह का पेपर कह रहे हैं नहीं, ये तो क्या हुआ, ये तो मतलब ये कि मैं पहले आपको सारा बता दूं और फिर आपसे कहूं चलिए अब आप दोबारा मुझे QC6 में तो सारा दिया पहले हमें 1-2 इस तरह के दें, फिर उसके बाद आप फिर जिस तरह कह रहे हैं कोई देखें, अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस तो यूं होगी कि आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा ना वो किया जाए, आप लोग अगर मतलब चाहते हैं कि सही हो, थोड़ा सा चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट तो करें
آپ کیا کریں گے؟ غلطی ہوگی نا، وہ آپ نے شیئر نہیں کرنا ہوگا، آپ نے مجھے نہیں بتانا ہوگا، آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جسٹ یہ ہوگا کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ایک سیشن ہے، اس سیشن میں بیٹھ کے میں آپ سے کہوں گا آپ نے جو لکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، میں آپ کو اس کے کریکٹ آنسرز بتاتا ہوں، آپ اپنے آنسرز میچ کر لیں گے، یہ ٹھیک کیا میں نے، یہ میں نے صحیح سمجھا، یہ میں نے غلط سمجھا. جہاں آپ کو لگے کہ آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے اس وقت وہاں پر ڈسکس ہوگا، تو پھر جو ہے وہ کام آپ لوگوں کی سمجھ میں صحیح بیٹھے گا. آپشنل کرے گا، جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا. دماغ کھولے گا، دماغ نہیں پورا کھولنا. یوں کریں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن کریں گے تو جی بالکل تھوڑا سا کرنا پڑے گا. وہ پھر یہ کہ یہ 1-2 دفعہ کی پریکٹس ہوگی، اور یہ والا جو ہوم ورک یا جو بھی ٹیسٹ ٹائپ آئے گا آپ کے پاس، اس کی کوئی گریڈنگز نہیں ہے، کوئی مارکنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. نہ آپ نے کسی دوسرے کو بتانا ہے، نہ آپ نے ایون مجھے بتانا ہے. تو آپ نے اپنے پاس خود سے لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ کب ایک دن ہم دوبارہ سے بیٹھتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر لیں کہ کون سا جواب درست تھا، کون سا جواب غلط ہوا. جو غلط ہوا وہ کیوں غلط ہوا، کہاں سمجھنے میں غلطی آئی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کمزوری کہاں پر ہے، ہم کہاں پر نہیں سمجھ رہے، ہمیں مسئلہ کیا آ رہا ہے جہاں پر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے. تو پھر ہم اپنی غلطیوں کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی ظاہر ہے اس پر ہم بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ابھی ہم میرا یہ پلان ہے کہ ہم مغرب سے پہلے اس سیشن کو کلوز کر لیں. تو سر لوگوں کے کوسچنز کافی سارے ہونے ہیں، یہ پرویز چیزیں بھائی نے کہہ دیا پلاننگز ہیں، قبول یہ ہے. ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، گروپ پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس کی. جی سر تو آپ ریوائز کروائیں پلیز. جی یہ پلاننگز بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. مجرور کی ایک کی صورت ہے وہ متصل ہوتی ہے، مجرور ضمیر کبھی بھی منفصل نہیں ہو سکتی. اور مجرور کی ہم نے 2 وجوہات پڑھی ہیں، یا وہ حرف جر کے بعد ہے اور یا وہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے. کوئی بھی ضمیر اگر مضاف الیہ کے طور پر آ رہی ہو تو مجرور ہوگی، حرف جر کے بعد آ رہی ہو تو مجرور ہوگی. تو مرفوع ضمیر ہو یا منصوب ضمیر ہو، اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں، وہ متصل بھی ہو سکتی ہے، منفصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجرور صرف متصل ہوگی. تو ٹوٹلی اگر ہم دیکھیں تو ضمیر کی 5 صورتیں بنتی ہیں. ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل. پھر منصوب کی 2 قسمیں، منصوب متصل، منصوب منفصل. اور 5ویں صورت مجرور متصل. ٹھیک ہو گیا؟ تو ضمیر کی یہی 5 صورتیں بنتی ہیں. نور محمد صاحب کافی دیر سے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تھک چکے ہوں گے. نور محمد صاحب سوال کر لیں. سر میرے 3-4 سوال ہیں. کیجیے 1 بائی 1، اب آپ کا ٹائم ہے. جی سر مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے اس میں، مفعول کی جو قسمیں ہیں مختلف، اس میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے. میں ذرا چاروں کو تھوڑا سا بریفلی اگر آپ دیکھیں، مفعول کے بارے میں کہا جاتا ہے مفاعیل 5. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ 5 ہیں. مفعول کی 5 قسمیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول لہو یا لأجلہ، مفعول مطلق، مفعول معہ. یہ 5 ہو گئے. 1 2 3 4 5. مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ تو ڈائریکٹ اثر قبول کر رہا ہے. نصر خالد حامدن. خالد نے حامد کی مدد کی، تو حامدن جو ہے یہ مفعول بہی ہے. یعنی ایک کام ہوا جس کا فوری اور ڈائریکٹ اثر بغیر کسی واسطے، کوئی ٹائم کی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بتا رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہے، سیدھی سیدھی بات ہے، خالد نے حامد کی مدد کی ہے تو حامد مفعول بہی ہے. مفعول بھی کلیئر ہے؟ جی جی جی. مفعول فیہ، اس میں کوئی ٹائم یا جگہ ہوگی. نصر خالد حامدن مساءً.
खालिद ने हामिद की मदद की शाम के वक्त, तो टाइम आ गया शाम का वक्त। जी जी। या जगह की बात करने, नसरा खालिदुन हामिदन इंदल बैती करते चले, तो इंदा ये घर के पास, तो अल बैत नहीं है, इंदा की सिर्फ बात है। इंदा जो है ये मफूल फीही के तौर पर आना है, क्योंकि ये पास, ऊपर, नीचे, दूर, करीब, साथ, दाएं बाएं, ये सब क्या है, जगह को बता रहे होते हैं। जी। तो अगर कोई ऐसा हो जो प्रेपोजिशन सारे इसमें आएंगे ना, सॉरी सर प्रेपोजिशंस आएंगे ना सारे इसमें, यानी उसकी जो जगह बता रहे हैं, प्रेपोजिशन भी इसी तरह अंडर, अक्रॉस, सारी चीजें हैं जी, वो सब जो है वो इसमें आ जाएंगी जो मफूल फी है। लिअजली, अब है नसरा खालिदुन हामिदन मसाअन इंदल बैती, क्यों मदद की, तो हम कहते हैं नसरा खालिदुन हामिदन, क्या कहें, रिफ्कन, रिफ्कन कहते हैं हम, दोस्ती की खातिर, दोस्ती की वजह से, कि खालिद और हामिद दोस्त थे, हामिद को मदद की जरूरत थी, तो हामिद ने दोस्ती की खातिर, दोस्त होने की वजह से उसकी मदद कर दी, तो वजह बता रहा है। यानी ये जो नसरा फेल है, इस सब के गिर्द घूम रहे हैं। ये फेल जिसने किया वो फाइल है, और इसका जो डायरेक्ट असर जिस पर पड़ा, इस फेल का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ा वो मफूल भी ही है। ये वाला काम जिस टाइम पर या जिस जगह पर हुआ वो मफूल फी ही है। इसी काम के करने की जो वजह बनी वो मफूल लहू या मफूल लि अजल ही है। तो मफूल मुतलक तो आसान है। नूर मोहम्मद साहब, क्या होता है मफूल मुतलक? ध्यान में नहीं ये सब। मफूल मुतलक ये जो फेल आया है, इसी फेल का मस्दर, नसरा का मस्दर क्या था? नसरुन। तो ये नसरन आ जाएगा। नसर खालिदुन हामिदन मसाअन रिफ्कन नसरन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन। फेल और फेल के बाद उसी का मस्दर आ जाए और ये ताकीद पैदा कर रहा होता है। और मफूल माहू, इसकी मिसाल कुरान में मैंने बताया था, एक ही है, और ये है एक वाव आता है, और ये वाव माह के माना में आ रहा होता है। इसको कहते हैं, ये वाव बमाने माह है, वावुल माहिया इसको कहा जाता है। कुरान में इसकी एक ही मिसाल है, इसलिए हम सिर्फ उसी मिसाल को ले लें। सखरना मादा नहीं, वल मलाइका, परिंदों के साथ वाली थी ना शायद, जिबाला युसब्बिहना वत्तैरा, युसब्बिहना वत्तैरा। तो ये वाव यहाँ पर कहा गया जी कि ये वाव माह के माना में है। वो जिबाल और पहाड़ जो है वो तस्बीह करते हैं परिंदों के साथ, यानी जब पहाड़ तस्बीह कर रहे होते हैं तो उस वक्त में साथ साथ परिंदे भी तस्बीह कर रहे होते हैं। तो ये कुरान में तो इसकी एक ही मिसाल है, बाकी तो वैसे मिसालें बहुत सारी दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक आम फहम मिसाल जो दी जाती है उसको कहते हैं जा अल बर्दु वल जुब्बात। जुब्बा, बर्द कहते हैं सर्दी को, बर्द सर्दी विंटर, और जुब्बात कहते हैं लिहाफ, लिहाफ गरम जो आपके जो है ना वो क्लॉथ होते हैं सर, या ये कंबल रजाइयां वगैरह, ये इन सबको कहा जाता है जुब्बात। सर तो ये जा जो मफूल के साथ जुब्बात किसी का अतफ हो रहा है? नहीं, किस में? ये वाव, नहीं नहीं, अगर ये अतफ होता तो जा अल बर्द, ये वाव जो, अगर ये अतफ होता तो के साथ है। सर्दी लिहाफों के साथ आई, यानी सर्दी आती है तो लिहाफ भी निकल आते हैं, फिर जो कहीं जो है ना वो साइड पे संभाल के रखे हुए होते हैं, सर्दी की वजह से निकल आते हैं। तो जा अल बर्द, अब ये यहाँ पर कैसे पता चल रहा है हमें कि ये वाव अतफ वाला नहीं है? क्योंकि अगर अतफ वाला होता तो फिर क्या होता? जा अल बर्दु सेम होता ना, फिर सेम होता। तो ये सेम नहीं है,
تو اس وجہ سے یہ ہم نے یہ طے کر لیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ واو یہاں پر پھر اور والا معنی نہیں ہے، ساتھ والے معنی کے ساتھ آ رہا ہے. تو قرآن میں خیر اس کی ایک ہی مثال آ رہی ہے، باقی مثالیں جو ہے وہ عربی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. یہ 5 مفعول ہیں. نور محمد صاحب کوئی بھی فعل ہے اس کو ڈائریکٹ جس پر اثر ہو رہا ہے وہ مفعول بھی ہے. وہ کام جس ٹائم یا جس جگہ پر ہو رہا ہے اس کو بتانے کے لیے جو لفظ آئے گا وہ مفعول فی ہی ہے. اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے یا کیوں ہوا یا کیوں ہوگا، وجہ جو بتا رہے ہیں وہ مفعول لہو یا مفعول اجل ہی ہے. اور اسی فعل کا مصدر آگے لے آئیں گے تو وہ مفعول مطلق ہے. اور ایک واو جو مع کے معنی میں آ رہا ہو اس کے بعد اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ مفعول معہ ہے. یہ تو 5 مفعول ہو گئے. سر یہ جو باتو آپ نے لکھا ہے یہ جو باتا آئے گا، دیکھیں ایکچوئل مثال میں جو باتی ہے وہ مثال سمجھانے کے لیے لکھا تھا کہ یہ واو جو ہے عطف والا نہیں ہے. سر تو مفعول کے لیے تو وہ منصوب نہیں ہوگا. البرد یہ منصوب زیر کے ساتھ کہاں آتا ہے؟ منصوب نصب کی علامت زیر کہاں پر آتی ہے؟ جمع مؤنث سالم میں. جی تو سمجھ آ گئی سسٹر ان کو کنفیوژن ہوئی تھی؟ جی سر جی سمجھ الحمدللہ. چلیں سر یہ مفعول فیہ میں سوری سر مفعول فیہ میں جیسے ظرف زمان اور ظرف مکان بھی ہوتا ہے. اب جیسے لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم اس کو سمپلی ڈفرینشیٹ کرنے کی ہمیں اس کو ضرورت ہے کہ یہ زمان میں آ رہا ہے کہ مقام میں آ رہا ہے یا آپ کو ترجمے سے پتہ چل جائے گا نا کہ یہاں زمانے کی بات ہو رہی ہے، کسی ٹائم کی بات ہو رہی ہے یا جگہ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ عند البیت گھر کے پاس اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہاں ٹائم کی بات ہو رہی ہے، یا کہیں گی؟ نہیں سر یہ یا مقام مسان کے یہ تو نہیں کہیں گی کہ یہ کوئی جگہ ہے، شام کوئی جگہ، وہ سیریا کی بات تو نہیں ہو رہی، ٹائم کی بات ہو رہی ہے. جگہ والا موسٹلی مرکب اضافی بن کے آتا ہے نا. جگہ والا جی موسٹلی مرکب اضافی بن رہا ہوتا ہے جب امام خوف آگے پیچھے دائیں بائیں اس انداز سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو گزشت کر رہا ہوتا ہے. سر یہ لی اجلی ہی ایک ذرا پھر ذرا سینٹنس بتا دیجئے. لی اجلی ہی اس کو میں پھر مارنے والی مثال دیتا ہوں. او تیرے کی پھر زیادہ پڑ گیا. سمجھ آئے گی. ضرب الاستاذ زید طالبہ نہیں اب شکر ہماری کلاس میں کوئی زید نہیں ہے بیچارہ. میرا ایک بھانجا ہے، دن میں ملاقات کرا دوں گا شہزاد صاحب سے، پھر میں پوچھتا مارے اس کو. اچھا ضربہ مارا، کس نے مارا؟ استاذ نے. کس کو مارا؟ طالب علم کو. کیوں مارا؟ تادیب. ادب یؤدب تادیب کہتے ہیں ادب سکھانا، ادب سکھانے کے لیے. تو ضربت ہو گیا فعل، الاستاذ ہو گیا فاعل، الطالبہ ہو گیا مفعول بھی. تو یہ کیا ہے؟ مارا، کس نے مارا، کس کو مارا، کیوں مارا. تو کیوں کے جواب میں جو بات فٹ ہو رہی ہے وہ کہیں گے مفعول لأجلہ. اب آگے سر تھوڑا سا قابو میں آ گیا. جس کا مطلب ادب جو ہے وہ اب پتہ نہیں اس کو فعل سمجھا، اس کو نہیں. تأدیباً تنوین ہے نا، تو یہ فعل تو نہیں ہے نا. تنوین تو فعل کے آخر میں نہیں آتی. ادب یؤدب تأدیب کون سا پیٹرن ہے یہ؟ علم یعلم تعلیم. تأدیب مصدر ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی تو تھوڑا سا ذہن میں کنفیوژن ہے. مفعول تو فعل کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے نا، تو اب آپ اس کو ایک اسم کو آپ سوری آپ کی کنفیوژن دوسری ہے. دیکھیں یہ تأدیباً جو ہے
اس کو آپ دوسرے ساتھ تعدیب کی بجائے آپ اس کو یوں سمجھیں. میں لکھتا ہوں طلبہ نہیں مارتے نہیں ہیں مدد کرتے ہیں. نصارہ مسلمانوں والی بات کریں نا آپ. محمود خالدن. اب مجھے بتائیں محمود اور خالد. محمود یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤنز ہیں جی. بالکل اسم پراپر ناؤنز ہیں. اچھا جی. اب اس جملے کے اندر دیکھیں نصارہ فعل ہو گیا, محمود فاعل ہو گیا, محمود اس کا فاعل ہو گیا, اور خالد جو ہے وہ ٹھیک ہے سر. یہ اسم فاعل ہے, فاعل مفعول مفعول ہے. بھی ہو گیا. شمیم صاحب جواب دیتے تھے سر. ہاں جی. شمیم صاحب ہے تو نہیں آپ ساتھ ساتھ بولیں گے نا تو پھر آپ کو یہ کبھی بھی بھولے گا نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس کا سینٹیکس نحو. یہ لفظ کا آپس میں کنیکشن کیا ہے, ایک کا دوسرے کے ساتھ, دوسرے کا تیسرے کے ساتھ, یوں پوری چین آپس میں ہم جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کی دوسری حیثیت ہے صرف کی حیثیت. صرف کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ نصارہ فعل ماضی ہے. محمودن کو ہم کیا کہیں گے؟ محمودن اسم. جب ہم محمود کی بات کر رہے ہیں تو یہاں میں نہ نصارہ کی ضرورت ہے نہ خالد کو دیکھنا ہے, ہم نے صرف اس لفظ کو دیکھنا ہے. محمود. محمود کس وزن پر ہے؟ اسم مفعول. منصور. ٹھیک اوکے. اسم مفعول ہم نے پڑھا تھا. فاعل مفعول. تو یہ حامد محمود اسم مفعول ہے. اور خالد کیا ہے؟ خالد خالد یخلد اسم فاعل. خالد یہ اس میں فاعل ہے. اب یہ دیکھیں ایک ہی وقت میں محمود کو ہم کہہ رہے ہیں یہ اسم مفعول ہے لیکن یہ فاعل ہے. ادھر ہم کہہ رہے ہیں یہ اسم فاعل ہے لیکن یہ مفعول بھی ہے. یہ صرف کی ہوگی نا, یہ والی صرف کی جو اسم تعدیباً کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تعدیباً جو جب وہ مصدر ہے اسم ہے تو آپ اس کو فعل کا مفعول کیسے بنا رہے ہیں؟ تو دیکھیں مصدر ہونا اس کا صرف پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وہ مصدر ہے, وہ اسم فاعل ہے, وہ اسم مفعول ہے یا جو بھی ہے, وہ صرف ہے. لفظ کی بناوٹ تعدیباً جو لفظ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو مصدر ہے, لیکن جب وہ ایک جملے کے اندر کسی نہ کسی پوزیشن میں آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا رول ہے, تو اس رول کے اعتبار سے وہ مفعول بن رہا ہے. یہ دو الگ الگ حیثیتیں ہیں. ایک لفظ کی ذاتی حیثیت ہے اور ایک لفظ کی اس جملے کے اندر اجتماعی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یہاں پر دیکھیں نا تو محمود کو اگر ہم ذاتی حیثیت میں دیکھیں تو یہ اسم مفعول ہے, لیکن جملے میں اگر ہم آگے پیچھے سے ملائیں گے تو یہ پیچھے فعل ہے, اس کے لیے یہ فاعل بن رہا ہے. تو اٹس اوکے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسم مفعول ہو لیکن وہ فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. جی اس کا رول بالکل اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ہی اسما ہے نا, جیسے سبجیکٹ اور آبجیکٹ تو ناؤن ہی ہوتا ہے, وہ ورب تو نہیں ہوتا. یہی بات دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ, اور ایک ہوتا ہے سبجیکٹو ناؤن اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹو ناؤن. دو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور چیز ہے, سبجیکٹو ناؤن آبجیکٹو ناؤن یہ الگ چیزیں ہیں. جی سر. از اٹ سو؟ ایسا ہی ہے نا. جی جی. سبجیکٹو ناؤن آبجیکٹو ناؤن وربل ناؤن یہ الگ ٹرمز ہیں, الگ چیزیں ہیں. یہ ہے سبجیکٹو ناؤن اسم فاعل, آبجیکٹو ناؤن اسم مفعول اور وربل ناؤن مصدر. جبکہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ ہے کوئی بھی کام ہے اس کا کرنے والا ہے تو وہ سبجیکٹ irrespective of that کہ اس کی ذاتی حیثیت میں وہ سبجیکٹو ناؤن ہے, آبجیکٹو ناؤن ہے یا سمپل کوئی بھی پراپر یا کامن ناؤن آ رہا ہے, وہ اس سے بحث نہیں ہے. اگر وہ کسی بھی کام کا کرنے والا ہے, مثلا نصر رجل ہو جاتا ہے تو الرجل اب نہ اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے, لیکن وہ نصارہ کے لیے فاعل بن رہا ہے. اٹس اوکے. تو کسی بھی لفظ کی جو ذاتی حیثیت ہے اس میں اسم فاعل, اسم مفعول یا مصدر ہونا یہ صرف کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کی وجہ سے نحو والے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نحو کی اپنی حیثیت ہے, صرف کی اپنی حیثیت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب اسی جملے کو اگر ہم تھوڑا سا یہ جو میں نے لکھا ہے نصر محمود خالدن, تو اس کو تھوڑا سا
शफल कर दें तो मैं लिख दूं नसारा खालिदुन महमूदन। अब क्या हुआ है, ये सर्फ के एतबार से इसम फाइल है, नाव के एतबार से फाइल है। सर्फ के एतबार से इसम मफूल है और नाव के एतबार से भी ये मफूल भी ही हो गया। फर्क सिर्फ क्या हुआ, जब हम सर्फ की टर्म बोलते हैं तो उसके साथ इसम ऐड करना जरूरी है। हम कहते हैं ये इसम फाइल है, ये इसम मफूल है, लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि ये फेल, इस फेल के लिए ये, तो यहाँ पर फिर इसम नहीं कहेंगे बल्कि सिर्फ फाइल कहेंगे। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव नाउन है सर्फ के एतबार से, और नाव के एतबार से ये जस्ट सब्जेक्ट फॉर द वर्ब है। इसी तरह ये इसम मफूल है, ऑब्जेक्टिव नाउन है सर्फ के एतबार से, और नाव के एतबार से ये जस्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे, इसम मफूल नहीं कहेंगे बल्कि सिर्फ मफूल कहेंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाता है ना, तो मैं समझूंगा कि आप लोग किसी 7 भी पास कर गए इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही, हो सकता है ये सिली मेरा ये ऐसे कोई इरादा नहीं था इसको ड्रैग करने का इस आज की डिस्कशन में, लेकिन था एक था नहीं, ये सवाल एक दफा नहीं बार बार आएगा, बार बार होगा, बार बार ये कंफ्यूजन आएंगी, हम इसको यूं ही डिस्कस करेंगे, ऐसे ही चलता है। इवन किसी 7 में बाज़ औक़ात लोगों को यही प्रॉब्लम फिर आ जाती है कुछ लोगों को, तो उनके लिए दोबारा से इसको रिपीट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अपने आप को आप वो ना समझें कि आपने कोई नामुनासिब काम कर लिया। जी सिस्टर उज़मा, आप सवाल कर रही थी। सर ये मैं पूछ रही थी, हमने ना लास्ट क्विज में हमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें अब मैं आपसे ये एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि अगर जब हमें एक जुमला आता है उसमें हमें कहते हैं कि पहचाने के मफूले बिही कौन सा है, और जो है इसका मफूले फीही कौन सा है, मफूले लाअजली कौन सा है, इसमें ये हो सकता है कि जुमले में मफूले बिही आए ना और डायरेक्ट वो मफूले लाअजली आ जाए? हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जरा अपनी वो जो हमने पढ़ा हुआ था उसको ध्यान नहीं किया, और मैंने वो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे कि मुझे लगा कि वो वजह है, लेकिन वो मफूले बिही 1 और 2 था। ऐसा हो सकता है कि वहां पर ना हो, यानी वो अंडरस्टूड होने की वजह से माजूफ हो। सर ऐसे कुछ, अगर जब आपके पास टाइम हो तो ऐसे कुछ जुमले जो है, क्योंकि मुझे लगता है हमें से मेजॉरिटी को ये प्रॉब्लम आती है, जब हम वो जुमला देखते हैं तो हम जरा घबरा जाते हैं। कुछ आपके पास जब भी टाइम हो तो आइए आप हमें कोई एक असाइनमेंट दें। एक तो ये है कि हमने जो देखा है, हमने मिसालें QC 5 में भी पढ़ी और QC 6 में भी, जो हमने ग्रामर पोर्शन में जो चीजें देखी हैं उसमें हमने एक तरतीब से मिसालें ली हैं। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हैं या अरबी जुबान का कोई भी हदीस देख रहे हैं या अरबी की कोई किताब देख रहे हैं, तो उसमें भी अगर किसी जुमले में फाइल, मफूल, मफूल बिही, मफूल लहू ये सारे आ रहे हैं, एक तरतीब से आ रहे होंगे कि पहले मफूल बिही होगा, फिर मफूल लहू होगा, फिर मफूल फी। ऐसा नहीं है, तरतीब चेंज हो सकती है। मफूल मुतलक पहले आ जाए, मफूल बिही बाद में आए, उसके बाद हाल आए, और तो 4 लाइनों के बाद जाके मफूल अजली ही आ रहा हो। तो ये तरतीब कोई जरूरी नहीं है उसमें, सिर्फ ये है कि फेल के बाद फाइल होगा, बल्कि बाज़ औक़ात मफूल फाइल से भी पहले आ जाया करता है। जब मफूल बिही जो है खलक़हु, मिसाल के तौर पर खलक़हुल्लाह अगर कहते हैं, तो यहाँ पर मफूल बिही पहले आ गया फाइल से भी। तो तरतीब जो है वो जरूरी नहीं है, उसमें आप इसमें ना पढ़ेंगे अगर ये नहीं है तो फिर वो कैसे हो सकता है। सर यहाँ सवाल एक बनता है कि वो ये मतलब जो होता है मफूल मतलब, ये तो जल्दी आता है ना, क्योंकि वो फेल का ही मज़दर होता है। जरूरी नहीं है कि वो भी जल्दी आए, वैसे मोस्टली होता करीब ही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि कहीं उसको भी 3-4 अल्फाज आगे करके फिर लाया जाए, क्योंकि वो जोर देने के लिए महज़ूफ भी हो जाता है ना, ताकीद के लिए, तो फिर तो जल्दी आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए तो वो अलग बात है, वो अहले जुबान अरबों की मर्जी है, वो कभी जल्दी ले आते हैं कभी नहीं लाते। और दूसरी एक अहम पॉइंट वो जो शायद पहले ग्रुप में भी आया था कि बाज़ औक़ात जो है वो मफूल मुतलक खुद नहीं आता, उसकी कोई सिफत आ जाती है। जी, जैसे साबिरीन था, तो वो जो आ जाता है, जब सिफत आ जाती है तो वो ताकीद तो आ गई उसकी, तो वो एक अंडरस्टूड सी चीज होती है कि अब यहाँ पर जो है वो मफूल मुतलक पीछे माज़ूफ हुआ है जिसकी ये सिफत बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कुछ बाकी लोगों के हाथ खड़े हैं, उनके सवाल ले लीजिए। मतलूब साहब, मतलूब रहमान साहब। जी सर, वो ये जो
سر یہ قصاص کے بارے میں سوال جو تھا نا وہ باقی تو گروپ میں لوگوں نے ایکسپلین کر دیا تھا اور مجھے وہ بات ان کی لاجیکل لگی تھی، تو وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا مفہوم جو میں نے لیا تھا کہ وہ دیت میں زندگی ہے قصاص کے بجائے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ بھی ذرا۔ دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، دیت کی بات نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الدِّيَةِ حَيَاتٌ نہیں کہا ہے۔ پھر دیت حیاتن کی اگر تو بات ہوتی نا تو یہ تو پھر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو بطور خاص اتنا مینشن کیا جاتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ایک ایسی چیز ہے جو نارمل نہیں ہے، نارملی دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ قصاص لے رہے ہیں اور ایک بندہ مر رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس میں زندگی ہے۔ تو زندگی کیسے ہے؟ اس کی زندگی پھر یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے قصاص کو معاف کر دیا جائے تو وہ تو صرف اس کی زندگی ہے۔ آپ اس کو بھی تو دیکھیں کہ اگر ایک آدمی نے قتل کیا، اس کو قصاص نہیں لیا گیا اس کا اور اس کو دیت کا معاملہ کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا، تو اب کیا یہ آدمی باقی لوگوں کے لیے خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی مینٹلٹی دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر میں ایک جرم کرتا ہوں اور اس جرم کے بدلے مجھے سزا نہیں ملتی، مجھے کچھ جرمانہ کر کے تھوڑا سا مائنر سا جس کا مجھ پر کوئی خاص اثر بھی نہیں پڑتا اور چھوڑ دیا جاتا ہے، تو میں کیا وہ جرم دوبارہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ بالکل، جیسے ریمنڈ ڈیوس تھا وہ پہلے تو کیا کرے تھا، گا۔ تھوڑا سا کچھ ہوا تھا، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں، کیا ہوگا؟ 100 روپیہ جرمانہ ہوگا، خیر ہے دے دیں گے۔ ہم ٹریفک چالان، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک دفعہ گورنمنٹ نے کہا تھا جی کم از کم ٹریفک کا چالان 2000 روپے ہوگا، لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ کیوں؟ 100 روپے چالان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے، اشارے بھی توڑ دو، ٹریفک سگنلز کو بھی توڑ دو، 100 روپیہ ہی ہے خیر ہے، تو تھوڑا سا ہے۔ لیکن جب پتہ ہو کہ یا تو بڑا جرمانہ ہے اور یا دوسری صورت میں یہ ہے جی کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آئندہ کوئی بھی ٹریفک سگنل توڑے گا تو اس کی گاڑی یا اس کی بائک کو جو ہے وہ تھانے میں بند کر دیا جائے گا اور 3 دن اس نے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اس کے بعد اس کو گاڑی ملے گی۔ اب جو ہے وہ ٹریفک سگنلز کی فالو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اب ڈیفینیٹلی ہر بندہ کہے گا یار 2 منٹ رک جاؤ، بجائے اس کے بعد میں 4 دن عدالتوں میں گھومتے رہو۔ تو ایسے ہی قاتل کو اگر آپ دیت دے کے ایک دفعہ چھوڑ دیں گے اور قاتل کو بھی پتا ہے کہ دیت میں نے اکیلے نہیں دینی، میرے قبیلے نے کنبے نے مل کر دینی ہے، تو مجھ پر خود پر اتنا بوجھ نہیں آئے گا۔ اس نے دیت دے کر اپنی جان چھڑا لی، آگے کے لیے وہ دوبارہ سوچا اچھا میں نے ایک قتل کیا تھا اور میرے قبیلے نے میری مدد کی، میں نے دوبارہ سے وہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو۔ لیکن اگر ایک قاتل کو اگر آپ ہینگ کر دیتے ہیں، آپ اس کو قصاص میں قتل کر دیتے ہیں، تو باقی کسی کے دماغ میں اگر کوئی چل بھی رہا تھا تو وہ فوراً سوچے گا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں رک جاؤں۔ تو وہ اپنی جان کو بھی بچا رہا ہے اور اس نے جس کسی کے بارے میں سوچ رکھا تھا اس کو بھی۔ تو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ جب قصاص ہوگا تو زندگی ہے، اس کو بطور خاص اور ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے نا ایک وائز اس کو جو ہے وہ کینوس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بظاہر تو قتل ہو رہا ہے، بندے کی جان جا رہی ہے، لیکن اس ایک جان کے جانے کی وجہ سے بہت ساروں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دیت میں تو اس ایک کی جان بچی ہے لیکن باقی لوگ سٹیک پر لگ چکے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک کو ایک دفعہ چھوڑ دیا تو یہ تو جری ہو گیا کہ میں نے قتل بھی کیا تھا اور جرم بھی ثابت ہو گیا، پھر بھی مجھے کوئی سزا نہیں ہوئی، بس میں نے پیسے دیے ہیں، جان چھوٹ گئی، اگلی دفعہ پھر کروں گا، پھر ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو یہاں جو قرآن کا اسلوب ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں اور لفظ بھی خاص طور پر پرٹیکولرلی یوز کیا گیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو قصاص میں زندگی ایسے ہی ہے کہ جب قصاص دیا جائے گا، کسی سے لیا جائے گا تو ہی باقی لوگوں کی حفاظت ہے۔ دیت کا جو ہے نا یہاں پر اگر وہ بات ہو تو وہ تو مطلب یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں تو پھر کوئی اس کو اتنے اہمیت کے ساتھ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سر اور دیت میں بھی یہ میں نے سنا ہے کہ وہ اگر غلطی سے کسی سے ہو جائے یعنی کہ ارادہ نہ ہو اس کا، نہیں، ایون ارادتاً قتل ہے تو بھی اس کے اندر اگر صلح ہو جاتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایسے فقہ کے حوالے سے مختلف اس میں صورتیں بنتی ہیں۔ لیکن میرا چھوٹا سا ایک کوشچن ہے۔ جی سسٹر ماریا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا ایکسیپشنز پڑھی تھی جو مستثنا پڑھے تھے، اس کے اندر جو نیگیٹو جملے ہیں اس کے اندر مفعول اور فاعل کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جو اللہ کے بعد آئے گا ان کے اعراب
کے بارے میں نا نیگیٹو جملوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ سے جو پہلے جہاں تک جملہ ہوا ہے، اللہ کو اگر ہٹا دیں تو اس لفظ کو کیا بننا چاہیے؟ اگر وہ فاعل چاہ رہا ہے ما ضرب الا خالد لکھا ہوا ہے، تو اب ضرب فعل ہے تو فعل کے لیے فاعل چاہیے، تو الا خالد ہو جائے گا، ما ضرب الا خالد ہو جائے گا، ما نصر حامد الا خالد، یہاں پر نصر حامد فعل اور فاعل آ چکے ہیں، الا کے بعد مفعول ہونا چاہیے تو وہ منصوب ہو جائے گا۔ تو ایز پر ریکوائرمنٹ، جملے کی جو ریکوائرمنٹ بن رہی ہے الا سے پہلے، اس کے مطابق وہ اعراب لے لے گا نیگیٹو جملوں میں، اور پازیٹیو جملوں میں وہ موسٹلی الا کے بعد نصب کی حالت میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سر۔ جی ڈاکٹر اصغر صاحب۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سر، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ میرا سوال تو وہ دوسرا ہے جو میں، لیکن آپ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا یہ والی جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ قصاص میں جو ہے نا وہ زندگی ہے، اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ جو ہے نا، یہ ابھی تو خیر کراچی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو یہ جب حالات بہت زیادہ خراب تھے تو میں نے کافی اسٹڈی کیا۔ اس میں کراچی میں میرے حساب سے نا کوئی 50,000 بندے ایسے ہیں جو بے گناہ قتل ہوئے ہیں جو ہے نا، وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہیں۔ جی، اور اس میں ایسے بندے آتے تھے، ساؤتھ افریقہ سے آتے تھے بندے، ایسے بندے تھے جو میں نے اسٹڈی کیا، اور اس میں بندے آتے تھے ادھر آ کے ٹارگٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ ایسے بندے تھے کراچی میں وہ جنہوں نے ایک بندے نے 500 قتل کیا جو ہے نا۔ اچھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ یورپین یونین کافی عرصہ جو ہے نا یہ رہا، یورپین یونین کے کہنے پہ جسے کہتے ہیں نا جو کہ جی ڈیتھ پینلٹی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی والے جو ہے نا قتل و غارت گری بہت بڑھ گئی جو ہے نا۔ اب پاکستان نے کیا، ابھی بھی میرا خیال ہے وہ اتنے زیادہ جو انہوں نے جیلوں میں رکھے ہیں وہ قاتلوں کو سزا نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو بالکل فیکٹ ہے کہ یہ اگر آپ جو ہے نا یہ سزا نہیں دیں گے تو یہ ایسے ہی وہ سوسائٹی میں جو ہے نا قتل و غارت گری جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، میرا جو دوسرا سوال یہ تھا، بیچ میں نے کچھ کلاسیں جو ہے نا وہ مس کی ہیں۔ آپ جو ابھی پہلے وہ بات کر رہے تھے جو ہے نا فاعل اور مفعول کی، اور اس میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انگلش جو ہے نا وہ کتنی آسان ہے، جس میں ایک ہی آبجیکٹ ہوتا ہے جو ہے نا یہ، تو وہ آپ نے جو 4-5 جو ہے نا جب آبجیکٹ جو ہے نا وہ ڈال دیے تو میں اس میں کافی وہ خیر مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی، لیکن جو آپ نے جو فکرہ تھا جیسے نصرہ حامدن، چلیں اس کو ایسے لیتے ہیں۔ اس میں یہ چلیں پہلا جو ہے نا وہ فیل ہو گیا، خالدن جو ہے نا وہ میں اس کو فائل سمجھ رہا تھا کیونکہ یہ مرفوع کی حالت میں ہے نا، تو اب حامدن جو ہے وہ مفعول ہو گیا جو ہے نا۔ چلیں یہ محمودن کا آپ یہی کہہ لیتے ہیں جو ہے نا، یہ نصرہ محمودن خالدن، تو فائل محمود ہو گیا، خالدن جو ہے نا یہ آبجیکٹ ہو گیا، مفعول ہو گیا۔ تو دوسری بات کی وہ میں اس سے کنفیوز ہو گیا کہ یہ آپ نے محمودن کو کیسے جو ہے نا اسم میں مفعول بنا دیا جو ہے نا، اور خالدن کو کیسے اس میں آپ دیکھیں اس کا محمودن کا ٹیبل بنائیں۔ محمودن کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ محمود ہا میم اور دال کے مادے سے بنے گا، اور یہ سمیعہ کے پیٹرن پر اس کا ٹیبل بنتا ہے، بنائیں۔ حمیدہ مضارع کیا بنے گا؟ حمیدہ یحمدو، یحمدو امر کیا بنے گا؟ احمد، احمد، اور اسم فاعل حامدن، اور اسم مفعول محمودن، محمودن۔ تو یہ وہی محمود ہے۔ جب اس کا ٹیبل بنائیں گے تو ٹیبل میں یہ اسم مفعول آ رہا ہے، لیکن جب یہ اس جملے میں دیکھ رہے ہیں تو اب یہاں پر یہ فائل کے طور پر آ رہا ہے، سبجیکٹ کے طور پر۔ یہ بات ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی سر، تھینک یو۔ چلیں جی سسٹر دوست، آپ کا سوال۔
جی تو سر پھر دوست جی کا سر مت میرا سوال تھا وہ یہ آیت نمبر ہے 177 اس میں یہ آپ نے ہمیں وہ ہوم ورک کے طور پہ بھی دیا تھا کہ اس کو کرنا ہے والموفونا یہ فائل بن رہا ہے تو سر یہ آیت کے بیچ میں آ کے مطلب یہ ایک اور فائل یہ مجھے کنفیوز کر رہا تھا اس کو اگر تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں اس کو دیکھیں نا موفونا اسم فائل بن رہا ہے فائل نہیں بن رہا اسم فائل جی جی اسم فائل اسم فائل دیکھیں اسم فائل اور فائل دو الگ چیزیں ہیں جی جی اسم فائل مانا اسم فائل کا مانا کہ جب ٹیبل بنائیں گے تو یہ اسم فائل کی جگہ پہ آئے گا کیسے آئے گا اوفا یوفی اوفی موفن یہ اسم فائل ہے موفن اور اس کی جمع ہے موفونا ٹھیک ہے موفن کی جمع موفونا یہ اسم فائل ہے اور جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو آیت میں یہ آ رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَآتَى الْمَالِ یہ سارا جو چل رہا ہے نا تو اس میں آ رہا ہے دیکھیں لَكِنَّ الْبِرَّ من آگے اس کا آ رہا ہے سارا آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُوفُونَ جی والموفون بلکہ نیکی یہ ہے نیک وہ ہے یا نیکی تو یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے اللہ پر اور یہ کرے اور وہ کرے اور نیکی یہ ہے کہ موفون بعہدہم اپنے وعدے کا دفاع کرے تو اب اس صورت میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ موفونہ یہ من اس پر آ رہا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ موفونہ کس حالت میں ہے اس قسم کی اعراب کیا ہے موفونہ کا مرفوع ہے نا مرفوع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے تو یہ من بھی مرفوع ہے لیکن من چونکہ اسم کیا کون سا اسم ہے من موصولہ موصولہ اور یہ مبنی ہوتا ہے مبنی ہے جی مبنی ہے اس لیے اس میں کوئی نظر تو نہیں آ رہا لیکن وجہ تو پوچھی جا سکتی ہے نا کہ یہ من کیوں مرفوع ہے جی کیوں مرفوع ہے بتائیں ذرا یہ اس کا کنہ کا آ رہا ہے نا لاکنہ کی خبر کی جگہ پہ آتا ہے اور لاکنہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے لاکنہ کی خبر جی تو لاکنہ کی خبر من جو ہے اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے الموفونہ کا اس لیے یہ بھی مرفوع حالت میں آ رہا ہے اور یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے یہ ہے اس کا یہ نحو کا پوائنٹ آف ویو سے ہے اور صرف کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ٹھیک سمجھا کہ یہ اسم الفاعل موفن کی جمع ہے موفون ٹھیک ہے ٹھیک نور محمد صاحب آپ کو کوئی سوال باقی ہے یہ سر وہ نے ایک مثال تھی وہ منسوخ کی آپ نے بھی بتائی تھی سورت یوسف کی وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اس میں سر یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن اباہم یہ اباہم آیا ہے یہ کیا مفعول بھی ابا جو ہے مفعول بھی ہے ابا مفعول بھی جی جی ابا اگر مفعول بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بنائیں گے میرے خیال سے تو یہ مفعول بھی ہے تو بس ہے آپ کا خیال درست ہے دوسرا سر یہ آگے یبکون یبکون جو ہے یہ فعل مضارع کی استعمال یبکونا جی یبکونا یہ فعل مضارع ہے نا جی فعل مضارع ہے وہ آئے رات کے وقت وہ اپنے ابا کے پاس تو وہ مجھے اچھا سورہ یوسف تو ویسے ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن یہ یبکونا یہاں پر یہ جو جاؤ کا او فائل ہے نا جی جی اس فائل کا یہ حال بن رہا ہے یبکونا یہ جملہ حال بن رہا ہے اچھا 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 حال بن رہا ہے یہ مثال میں تھا یہ نسب کی جو مثالیں تھیں نا اس میں یہ تھا کدھر نسب کی مثالوں میں تھا یہ حروف ناسبہ میں شاید حروف ناسبہ نہیں کہاں پہ جو یہاں سے مٹیریل سینڈ کیا گیا اس میں سے یا کسی اور جگہ جی 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 اسی میں لسان القرآن میں ہوگا تفسیر القرآن میں سوری تفسیر القرآن میں ہوگا جی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں قرآن پاک سے تو وہ میں ایڈوانس میں یہ یبکونا جو ہے یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ یبکونا فعل اور واو اس کا فاعل یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ
اور یہ جملہ فعلیہ اس جاؤ کے لیے حال بن رہا ہے. تو ترجمہ یہ ہوا وہ سب آئے اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتی ہوئی حالت میں, اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو سر حفصہ آپ کا کوئی کوشچن ہے یا یہ پرانے ہاتھ ہے آپ کا؟ سر ایک کوشچن تھا آپ نے مفعول معہ کی جو اگزامپل دی تھی اس کے اندر اگر ہمیں سوال آ جاتا ہے کہ اس میں سے کون سا مفعول معہ ہے, جیسے جب قرآن میں ایک ہی مثال ہے تو اس پہ اپنے آپ کو کیوں جی مشکل سر میں ڈالتے ہیں؟ نہیں میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے ہم لوگوں نے مفعول فیہ میں پڑھا تھا کہ شطرہ جو فار ایگزامپل وہ ہمارا مفعول فیہ تھا, تو یہاں پہ واو جو ہے یا وا ہے وہ ہمارا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے, یا اگلا جو اسم آ رہا ہے اس کو نہیں, کہیں گے واو کے بعد جو الطیرہ آ رہا ہے وہ مفعول معہ ہے. ٹھیک ہے. اور سر ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی مستثنی منہ کی کوئی بات کی تھی کہ کوئی بڑا گروپ ہو اس سے ایکسیپشن ہے, یہ جو ہم نفی اور مثبت جملے فی الحال پڑھ چھوڑ دیں, مستثنی منہ کو چھوڑ دیں. مستثنی جو ہے وہ بہت ایک گمبھیر اور لمبا ٹاپک ہے, آگے کسی موقع پر جا کر کریں گے. ابھی آپ کے کوئز میں مستثنی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ. اس سے مستثنی ہو گیا ہمیں. آپ کو استثناء حاصل ہو گیا. کون سی کرنے ہیں پھر سوری, کوئز کا سلیبس ایک دفعہ دوبارہ پلیز بتا دیں. پیج نمبر 25 سے لے کر 27 کے اینڈ تک. 25 کے سٹارٹ سے میں آیات نمبر بھی شیئر کر دوں گا, اگر کسی کے نوٹس میں ابھی ہیں تو ابھی بے شک گروپ میں ڈال دیں. شمیل صاحب سیکنڈ کے لیے جب ہم کلوز کریں مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. جی سر کتاب شمیل کی صاحب. کوئی خبر؟ سر کتاب موٹر وے پر جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ ڈنڈیوں پر ہیں ابھی, اور دعا کریں آ جائے گی انشاءاللہ. مطلب تھوڑی سی تکلیف ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ سے, کام چل رہا ہے بٹ وہ QC1 to QC5 والی بات نہیں ہے. اچھا ویسے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ آگے آپ کے پاس جو کتاب آنی تھی نا وہ آپ کے صرف گرامر ہی کی اس کے لیے ہے, باقی تو یہ برادر شفیق اور سسٹر سامیہ جو مل کر یہ آپ لوگوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں, اس میں صرف بک میں جو ایک چیز اس کے ساتھ باقی تو یہی ہونا ہے. قرآن والے پورشن میں ایک چیز جو ایڈ ہونی ہے اس میں وہ یہ ہونا ہے کہ مطلب اس میں کوئی تشریح اور اسباق وغیرہ ہونے ہیں, باقی تو یہی گرامیٹیکل انالیسس بھی ہوگا اس میں بھی. تو یہ آلموسٹ آپ کی ہے. اور دوسری مزے کی بات کہ یہ جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنے ہی کی کتاب آنی ہے, آگے تو جو ہے اس کی کتاب بھی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, گرامر تو ختم ہو گیا نا جی سیکشن اس کا. تو وہ انشاءاللہ آ جائے گی آپ کو, بہرحال پھر بھی ہم دیں گے کتاب, اگرچہ آپ لوگوں کا وہ سارا کچھ گزر چکا ہوگا پھر بھی آپ لوگوں تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ. تھینک یو. ٹھیک ہے, نماز کی بریک جی بس نماز کی بریک نہیں, میرا خیال ہے چھٹی کر لیں تو یس سر, باقی سوال ہم گروپ پہ پوچھ لیں گے اگر کوئی ہوئے. پہ کر سکتے ہیں اور دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ آسان سا کوئز آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. دعا تو ہم کر رہے ہیں اللہ میاں سے, درخواست آپ سے التوابع میں جو تاکید سسٹر نسرین نعمانی بات کریں جی, باقی اپنے مائکس بند کریں جی. سسٹر بات کیجئے جی. سسٹر نسرین التوابع کا جو باقی وہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے مجھے. کون سا والا کنفیوز کرتا ہے؟ ہیلو جی التوکید والا, تاکید کے لیے جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ توابع 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اس میں صفت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے تاکید, ایک ہوتا ہے بدل اور ایک ہوتا ہے عطف. ٹھیک ہے, صفت ہو کے ہے, بدل بھی ہو کے ہے, عطف بھی ہو کے ہے, تاکید. تو تاکید یہ وہی ہے نا, وہ کلن اجمعوا وغیرہ جمیعاً اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں, کلہم سجد الملائکۃ کلہم, یہ وہ والا تاکید ہے. وہ مفعول مطلق والی تاکید نہیں ہے, یہ مفعول مطلق والی تاکید نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے, جیسے یہ نا
हजरत तलाबु कल्लुहुम जी तो ये जो है ना तो अल तुल्लाबि कुल्लुहुम, हाँ तो ये दूसरा लफ्ज भी हो सकता है ताकीद के लिए कि जरूरी है कि वही रिपीट हो। देखिए दो तरह से आ जाती है ना, बाज़ दफा वही रिपीट होता है, बाज़ औक़ात वही रिपीट हो जाता है। वही रिपीट हो तो फिर तो समझना आसान है। अगर वो रिपीट नहीं हो रहा तो दूसरे लफ्ज क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है कुल्लुन और अजमाउ, जो कुरान लेकिन में वो ज्यादा उसी इस्तेमाल फहम का होगा, उसी फहम का होगा जी, वही उसी मतलब फहम, यानी सब के सब की बात हो रही है। किलाहुमा, किलाहुमा आता है ना दो के लिए, वो दोनों आए, उन सब ने कहा, हम दोनों ने किया, तो ये किलाहुमा कुल्लुहुम इस तरह के अल्फाज जो है वो ताकीद के लिए आते हैं। चलो जज़ाकल्लाह। ओके जी, जाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी कमेंट है, पता नहीं क्वेश्चन है। ये आपने कहा था इस्तिस्ना को इस्तिस्ना है, यानी वो क्विज में नहीं आएगा, तो ये तो अभी भी आई थिंक ये भी इस्तिस्ना है ना, आपने शुरू में मेंशन किया था, तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिफत के सवाल आएंगे, नहीं सिफत तो आएंगे जी जी, स्पेसिफिकली तो आप एक कॉन्टेक्स्ट जी। असल में ये ताबे के नाम से सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ताबे के नाम से कोई सवाल नहीं आएगा, सिफत होगा, अतफ होगा, ताकीद और बदल ये वाले मिसाल कोशिश करेंगे कि ना हो। ताकीद और अल्लाह आपको इस कोशिश में कामयाब करे इंशाअल्लाह। आमीन। चलें जी, सर कैन वी गेट मोर सैंपल क्विज पॉसिबल है? 3 तो सफ़े हैं और उन 3 सफ़ों के अगर मैं सबके सैंपल ही बना दूंगा तो फिर मैं एक क्या दूंगा। मैं देखता हूँ अगर मुझसे हो सके कोई तो। अब आपको समझ में आई कि सैंपल क्विज क्यों मांगा जा रहा है सर? चले मैं चेक करता हूँ, अगर पॉसिबल हो सके, मसरूफियात कुछ और भी हैं, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं भेज दूंगा। सैंपल पेपर आया, इसमें तो 28 पेज की भी आया आता है, वो तो सैंपल है ना, तो आपको मिसाल के तौर पर दिया है। तो ये देखिए अभी इस वक्त क्लास में अभी भी 45 लोग हैं और यहाँ रिस्पॉन्सेज सिर्फ 34 आए हुए हैं। इसका मतलब बाकी लोगों ने नहीं किया है, या क्या वजह है? देख कर ही परेशान है। सर सैंपल क्विज तो सबमिट हो ही नहीं रहा था, नहीं सर, सबमिट हो ही नहीं रहा था सर इन माय केस मैंने तो पूरी तैयारी करके फिर सैंपल सबमिट क्विज हो गया, करेंगे सर। लेकिन सैंपल क्विज सबमिट नहीं हो रहा था, वो बार बार मांग रहा था कि चेंज करो ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, लेकिन ईमेल एड्रेस अगर होमवर्क हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। चले खैर इसको मैं देख लेता हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। सबमिट नहीं हुआ। अच्छा चले सेव हो गया, होमवर्क नहीं हुआ 27 पता नहीं चला क्या गलत हुआ क्या हुआ। इसका लास्ट डेट क्या है होमवर्क की सर? बल्कि ये होमवर्क ही था मेरा ख्याल है, ये तो होमवर्क ही है। ये 27 वाला होमवर्क है ना? ये वही है ना, ये आप लोगों को भेजा हुआ है। यस सर। अच्छा जज़ाकुमुल्लाह खैरा, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियां करे, मेरे लिए भी आसानियां करे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया की भलाइयां और खैर नसीब फरमाए। दुआ में याद रखा करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।